مائک نمبر 5 پر اگر کوئی غیر مسلم خواتین غیر مسلم بہن موجود ہیں تو اپنا سوال کر سکتی ہیں. Can you explain vividly the points mentioned in the Bible to prove that Jesus, peace be upon him, was not crucified, especially referring to Jonah? Thank you. بہن کا سوال ہے کہ آپ صاف طور سے یہ ثابت کر سکتے بائبل کے ذریعے سے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ نہیں چڑھایا گیا تھا. آپ بائبل کے ذریعے بائبل کے حوالے سے یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کروسیفائی نہیں کیا گیا تھا, صلیب پہ نہیں چڑھایا گیا تھا, خصوصاً جونا کے ذریعے. میں نے ایک مناظرہ کیا تھا ایک عیسائی پادری کے ساتھ. Was Christ really crucified? کیا عیسیٰ علیہ السلام کو حقیقت میں صلیب پہ چڑھایا گیا تھا کہ نہیں, کہ وہ صلیب پہ مرے تھے کیا نہیں. اور یہ لفظ جو کروسیفائی ہے, کروسیفکشن, FIXION کے معنی ہے کہ انسان کو جب صلیب پہ چڑھایا جاتا ہے اور انسان مر جاتا ہے اسے کہتے کروسیفکشن, CRUCIFIXION. ایک دوسرا لفظ ہے اگر انسان کو صلیب پہ چڑھایا جاتا ہے اور وہ نہیں مرتا ہے, اس کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے. سو ایک لفظ جو ہم کہہ سکتے کروسیفکشن, CRUCIFICTION, کروسیفکشن مینس یہ کہانی ہے. تو بہن کا سوال ہے کیا بائبل کے ذریعے یہ ثابت کر سکتے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھایا نہیں گیا تھا اور وہ صلیب پہ نہیں مرے, خصوصاً یونس علیہ السلام کے حوالے سے. کئی بائبل میں ورسز ہے جس سے یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ نہیں چڑھایا گیا تھا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 157 میں, وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو مارا, وما قتلوا وما صلبوہ, نہ ہی ان نے ان کا قتل کیا نہ ہی ان کو انہیں صلیب پہ چڑھایا. وما قتلوا وما صلبوہ ولکن شبہ لہم, یہ صرف ایک دکھاوا تھا, ان کو ایسا احساس ہوا. اور جو اس میں اختلاف کرتے ہیں وہ لوگ شبہ میں ہیں کیونکہ ان کو نہ صلیب پہ چڑھایا گیا تھا نہ ان کا قتل گیا. وما قتلوا یقینا, اور ان کو بے شک قتل نہیں کیا گیا تھا. تو قرآن مجید میں صاف طور پہ کہا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا گیا نہ صلیب پہ چڑھایا گیا تھا, یہ صرف ان کو لگا. اور جو کوئی اس میں اختلاف کرتا ہے وہ شبہ میں ہے. ولیکن شبہ لہم, کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ صلیب پہ چڑھایا گیا نہ قتل کیا گیا. ابھی یہ قرآن مجید میں کیونکہ لکھا ہے تو ہم مسلمان مانتے ہیں. ہم بائبل سے کیسے ثابت کر سکتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ نہیں چڑھایا گیا؟ لکھا ہے گاسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 38 میں کہ جب لوگ آتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ایک معجزہ دکھاؤ, ہمیں نشانی دکھاؤ تاکہ ہم مانیں کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں, تو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں او ایول اینڈ ایڈلٹرس جنریشن, یو سیک اٹ آفٹر اے سائن, no sign shall be given to you except the sign of Jonah. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں, انہیں گالی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی نشانی دی نہیں جائیں گی, کوئی معجزہ دی نہیں جائیں گا, صرف سائن آف جونا, یونس علیہ السلام کی نشانی. No sign shall be given to you except the sign of Jonah. For as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the fish, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. یہ ہے حوالہ گاسپل آف میتھیو کا چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 38 سے لے کے 42 تک. عیسیٰ علیہ السلام کہتے کہ تمہیں کوئی نشانی نہیں دی جائیں گی, صرف نشانی یونس علیہ السلام کی. جس طریقے سے یونس علیہ السلام 3 دن اور 3 رات مچھلی کے پیٹ میں تھے, اسی طریقے سے میں دھرتی کے پیٹ میں 3 دن اور 3 رات رہوں گا. ابھی ہمیں جاننے کے لیے کہ سائن آف جونا کیا ہے, یونس علیہ السلام کی نشانی کیا ہے, ہمیں جانا پڑے گا دا بک آف جونا.
ایک بائبل میں کتاب ہے جس کا نام ہے جونا، یونس علیہ السلام. یہ کتاب صرف 2 پیج کی ہے. یہ بہت چھوٹی کتاب ہے بائبل میں. اس کتاب کی شروعات میں لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر یونس صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ اپنا پیغام پہنچاؤ. آپ جا کے پیغام پہنچاؤ نینوا کے لوگ کی طرف. یونس علیہ السلام بائبل کے مطابق کہتے ہیں وہ ڈرتے ہیں کہ یہ لوگ کیا پیغام سمجھ پائیں گے، اسی لیے نینوا جانے کے بدلے وہ ایک کشتی میں سوار ہوتے جوپا کی طرف. اور اس وقت ایک سپرسٹیشن تھا. سپرسٹیشن مطلب اندھ وشواس تھا کہ اگر کوئی اپنے مالک کا کہنا نہیں مانتا اور مالک کی نافرمانی کرتا ہے تو ایک سٹارم آ جاتا ہے سی میں، دریا میں ایک سٹارم آتا ہے. تو سٹارم آنے کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم میں سے کسی ایک نے اپنے مالک کی بات نہیں مانی. یہ سب لکھا ہے بائبل میں، بک آف جونا میں. یونس علیہ السلام کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، بائبل میں لکھا ہے کہ انہوں نے بات مان لی اور کہا کہ میں اپنی مالک کا کہنا نہیں مان رہا ہوں اور نینوا کے بدلے جوپا جا رہا ہوں. تو میری وجہ سے یہ سٹارم آیا. سٹارم کو کیا کہیں گے دریا میں؟ سٹارم، طوفان. طوفان. یہ طوفان دریا میں کیوں آ رہا ہے؟ کہ طوفان یونس علیہ السلام کہتے کہ میری وجہ سے آ رہا ہے کیونکہ میں میری مالک کی بات نہیں مان رہا ہوں. اور اس وقت یہ اندھ وشواس تھا، سپرسٹیشن تھا کہ جو مالک کی بات نہیں مانے گا اس کو دریا میں پھینکیں گے تو طوفان ختم ہو جائے گا. تو یونس علیہ السلام کہتے کہ میری غلطی ہے، مجھے پھینکو. تو کیا کرتے لوگ یونس علیہ السلام کو پکڑ کے دریا میں پھینکتے ہیں. تو مجھے یہ پوچھنا ہے کہ یونس علیہ السلام کو جب دریا میں پھینکتے ہیں، بائبل میں لکھا ہے، تو یونس علیہ السلام زندہ تھے یا مردہ تھے؟ سسٹر، when Jonah was thrown into the water, I want to ask you the question, was Jonah dead or alive? He was alive. He was alive. زندہ تھے. ماشاءاللہ صحیح فرما رہی ہے. طوفان اتنا زور کا آ رہا تھا. طوفان میں اگر ایک زندہ انسان کو ڈالتے ہیں، وہ طوفان میں دریا میں انسان مرنا چاہیے. لیکن یونس علیہ السلام مرے یا زندہ تھے؟ He ought to die in the storm. Was he dead or was he alive? He was still alive. ماشاءاللہ صحیح جواب ہے کہ طوفان میں مرنا چاہیے، لیکن کیونکہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے زندہ تھے. اس وقت ایک مچھلی آتی ہے اور مچھلی ان کو نگل لیتی ہے. A fish comes and gobbles them up. مچھلی کی پیٹ میں یونس علیہ السلام زندہ تھے یا مردہ تھے؟ In the belly of the fish, was Jonah dead or alive? He was alive. He was alive. وہ زندہ تھے. مچھلی کے پیٹ میں 3 دن مچھلی یونس علیہ السلام کو پیٹ میں لے کے بائبل کے مطابق وہ گھومتی ہے، سارے سمندر گھومتی ہے 3 دن تک. مچھلی کی پیٹ میں سفوکیشن، نہ برابر سے انسان سانس لے سکتا ہے نہ جی سکتا ہے. انسان کو مرنا چاہیے یا جینا چاہیے؟ مرنا چاہیے. لیکن یونس علیہ السلام زندہ تھے یا مر گئے؟ جونا, though he was 3 days, he was there in the belly of the fish. For 3 days the fish took him in the water. He ought to die. Was Jonah yet dead or alive? He was still alive. He was still alive. ماشاءاللہ ابھی تک زندہ تھے. بہن صحیح جواب دے رہی ہے. 3 دن کے بعد وہ مچھلی یونس علیہ السلام کو الٹی کر دیتی ہے, مطلب پیٹ میں سے باہر نکلتے یونس علیہ السلام اور وہ سمندر کے کنارے پہ آتے ہیں, زندہ یا مردہ. The fish vomits out Jonah, peace be upon him, and throws him onto the shore. When Yunus alayhi salam, when Prophet Jonah was thrown on the shore, was he dead or alive? He was alive but unconscious. Alive but unconscious. After some time, did he gain consciousness or not? Yes, he did. Fine. Finally he was conscious and alive, no? Alive. Fine. Alive. So alive, 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 alive. Miracle of a miracle of a miracle of a miracle. وہ زندہ تھے. ایک زندہ آدمی کو دریا میں جب پھینکتے مرنا چاہیے, نہیں مرتے ہیں, زندہ رہتے, معجزہ. طوفان میں مرنا چاہیے, نہیں مرتے, زندہ رہتے, معجزہ. مچھلی آ کے نگل لیتی ہے, مرنا چاہیے, زندہ رہتے, معجزہ. مچھلی 3 دن تک ان کو سمندر میں گھماتی ہے, مرنا چاہیے, نہیں مرتے, معجزہ. مچھلی ان کو الٹی کرتی ہے دریا کے کنارے پہ,
वो जिंदा रहते, मौजूदा, मौजूदा का मौजूदा का मौजूदा का मौजूदा। अभी यहाँ ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि जिस तरीके से यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में 3 दिन 3 रात तक रहें, उस तरीके से ईसा अलैहिस्सलाम धरती के पेट में 3 दिन और 3 रात तक रहेंगे। Now sister, I want to ask you, according to you, when Jesus Christ, peace be upon him, was in the sepulcher, was he dead or alive? He was alive. He was alive. So if he was alive, then how was he crucified? Crucified means someone dying on the cross. बहन कह रही कि ईसा अलैहिस्सलाम जब उनको लेके गए थे कब्र में, वो जिंदा थे। तो क्रूसिफाई होने के लिए, सूली पे मरने के लिए इंसान को मरना चाहिए। तो वो बाइबल के मुताबिक वो सूली पे लगाया गया था, लेकिन मरे नहीं, उन्हें उतारा गया था, वो जिंदा थे। और जब कब्र में लेके गए थे सेपल्कर, उस टाइम बहुत लंबी चौड़ी कब्र होती थी, बोगदा होता था, बड़ा बोगदा होता था जिसके अंदर इंसान खड़ा भी हो सकता था। 3 दिन और 3 रात तक ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते कि जिस तरीके से यूनुस अलैहिस्सलाम 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में रहें, उसी तरीके से मैं 3 दिन और 3 रात धरती के पेट में रहूंगा। उसका मतलब ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा थे। अगर जिंदा थे तो सूली पे नहीं मरे हो। तो इसीलिए बाइबल के जरिए एक तरीका है साबित करने के लिए कि ईसा अलैहिस्सलाम सूली पे नहीं मरे, वो जिंदा थे। और कुरान मजीद की बात सही है कि वमा कतलू वमा सलबू, ना वो सूली पे मरे ना उनका कत्ल किया है। ये सिर्फ एक शक और शुबा है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन सिस्टर। Thank you.